السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں آپ کے ہر دل عزیز مہمان، پاکستان کے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ جنید، آپ نے یہ جو ایک جملہ بولا میرے تعارف میں، کیا آپ کے ہر دل عزیز، جی 100% درست فرمایا آپ نے، اور ہم بھی اس پسندیدگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی شخص ایسا نہیں جو شاہ محمود سے محبت نہ کرتا ہو، کیا بات ہے؟ شاہ محمود کا فین نہ ہو، بلکہ جب سے آپ کے بھائی نے خارجہ کا قلمدان سنبھالا، بات بڑھ چکی۔ اب شخص سے اشخاص تک، اشخاص سے قوم تک، قوم سے اقوام تک شاہ محمود کی دانائی کے معترف پائے جاتے ہیں۔ شاہ محمود کی معاملہ فہمی، سوجھ بوجھ، دور اندیشی، زمانہ شناسی اور موقع محل کے مطابق بر وقت فیصلہ سازی کا ایک زمانہ معترف ہے۔ لیکن جنید، یہ بھارت کے معاملے میں جب ہم نے فیصلے کیے تو لوگوں کے منہ سے اچانک یہ نکلا، لے بھائی دی تحدی ہو گئی ہے۔ آپ کے شو میں یہ بریک کر رہا ہوں کہ پہلے نریندر مودی نے خط آپ کے بھائی کو لکھا تھا، میں نے خط نہیں کھولا، فوری طور پہ قلم اٹھایا اور وزیر خارجہ کی جگہ خارجہ کاٹ کے اعظم لگا دیا، اور کوریئر والے کو ایک چمکتا دمکتا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر سے مزین نوٹ جیب میں ڈالا اور اسے کہا کہ لے جاؤ اس خط کو وزیر اعظم ہاؤس، اور مکین کو کہنا کہ یہ جو خارجہ کاٹ کے اعظم لکھا گیا ہے یہ پیچھے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ بابر اعظم زندہ باد، بابر اعظم زندہ باد۔ ابے او کم عقل، بابر اعظم نہیں، وزیر اعظم۔ لیکن شاہ صاحب بسد احترام، ہم نے جو خط دیکھا ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے، اس کے اوپر خط کا جو مندرجہ آتا ہے اس کے اوپر بھی وزیر اعظم پاکستان لکھا ہوا ہے۔ چلے ایڈریس میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اندر تو وزیر اعظم لکھا ہوا ہے۔ وہ پھر اندر والی غلطی نریندر مودی کو لوئی۔ اور اس کے بعد جنید، جو انڈیا کے ساتھ تجارت کے اجلت میں فیصلے کیے گئے، اس کو بھی پھر آپ کے بھائی شاہ محمود نے ایسا لپیٹا کہ وزیر اعظم خود ششدر رہ گئے۔ سب سے پہلے آپ کے بھائی نے مخالفت کی، بھارت سے چینی اور کاٹن کی درآمد کے حوالے سے جو موقف آپ کے بھائی نے اپنایا اور عمران کو سمجھایا کہ ہوش پھڑو، انج نہ کرو، اس بے وقوفی سے ہمیں لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، بھول جاؤ بھارت سے تجارت۔ واہ جی واہ۔ جنید، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف جیوے شاہ محمود کا ڈھول پٹنا شروع ہو گیا۔ آپ نے تو نہیں نا مخالفت کی ہوگی، ساری کابینہ نے کی۔ جنید، وہ کیا کہتے ہیں کہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی۔ شاہ جی، یہ بھی مثال فٹ ہوتی ہے، نواں 9 دن پرانا 100 دن۔ یہ تیری گل نہیں ہو رہی، تجارت دی گل ہو رہی۔ ایسے نہ کہ گڑ اور شہد جتنا پرانا ہو اتنا اچھا ہوتا ہے۔ نہ ہے گڑے نہ ہے شہدے، یہ تو کوئی نہ دواں دے وچکار دی چیز لگ رہی ہے۔ کابینہ نے بھی مخالفت میں ووٹ ضرور دیا، لیکن جیسے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کے بھائی نے مخالفت کی، وہ اسی کا خاصہ ہے۔ میں نے عمران کو سمجھایا کہ مودی کی چینی کی کڑواہٹ کم از کم 4 گنا زیادہ پاکستانی چینی ڈالنے سے بھی نہیں جائے گی۔ جنید، میں نے سمجھایا امی کو کہ دیکھو
یہ انڈین چینی سے شوگر ہونے کے چانسز بھی 100 گنا بڑھ جائیں گے. اس چینی کے ذریعے انڈیا اپنی چونٹیاں اور مکھیاں پاکستان بھیجنا چاہتا ہے. پھر کہیں جا کے وزیر اعظم صاحب کو سمجھ آئی, ورنہ وہ تو ECC میں منظوری دے بیٹھے ہوئے تھے. شاہ جی اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے ہی نہیں چاہیے. ہونے چاہیے, کیوں نہیں ہونے چاہیے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کا پاؤں مید کے چلا جائے عید کے اور آپ اوے تیرا بیڑا ترجے کی بجائے اسے تھینک یو کہیں. تعلقات اچھے ہونے چاہیے, کیوں نہیں اچھے ہونے چاہیے. یہ شاہ محمود کی ہی ڈپلومیٹک سٹریٹجی ہے کہ ماضی کی طرح انڈین وزیر خارجہ ایک فکرہ بھی اب زہر نہیں اگلتا پاکستان کے خلاف, مگر فرق روا رکھیے. جب کوئی اور وزیر خارجہ ہوتا ہے تو انڈیا بڑبڑاتا ہے, مگر جب شاہ محمود وزیر خارجہ ہوتا ہے تو انڈیا گڑگڑاتا ہے. دیکھیے, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, مگر اسے سمجھانا بھی بہت ضروری ہے. ہم نے پہلے دن ہی انڈین وزیر خارجہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی غلط فکرہ کہو گے تو فلائنگ کک آئے گی, اور اگر پیار کرو گے تو فلائنگ کس آئے گی. بھارت سے تعلقات بہتر ہوں گے, لیکن کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے کی حیثیت برقرار ہونے کے بعد. بہت اچھے شاہ جی, یہ فلائنگ کک والی بات تو آپ نے ہندوستانی وزیر اعظم کو کی ہے نا, اور فلائنگ کس والی بات بھی آپ نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو ہی کی ہے. کسی نے گلنگ بھی جان دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ شاہ محمود کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ وہی نریندر مودی جو اپنی پونی پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا آج پاکستان کی منتیں کر رہا ہے کہ شاہ جی چینی لے وہ پیسے پاویں بعد چو دے دے. چکے تے دیکھو تو آڈے لی زیادہ مٹھی بنائیے, 2 چمچ دی جگہ آدھا چمچ بھی پاؤ گے تے کردہ بابا کہے گا کوڑی کر چھڑ دیجئے. شاہ جی, یہ سعودیہ سے جو تعلقات میں برف پگھلی ہے, یہ آپ کی کوشش ہے یا ان کی ضرورت ہے؟ اینو کہندے نہیں سارا سونا ہی مٹی کر دینا. جی اتنا مشکل اور ٹیکنیکل سوال پوچھا انہوں نے آپ سے. یعنی میں 2.5 سال سے سعودی ولی عہد کو سارا دن اور ساری رات واٹس ایپ میسج کر کے تھک گیا ہوں, اور وہ بھی عربی میں, اور اس نے ساری مٹی کر دیتی. یہ آپ کو تو پھر بہت عربی آ گئی ہوگی. کتھے آ گئی ہے, گوگل تے جا کے ٹرانسلیٹر دے ہوتے پہلے عربی کی تھی پھر انہوں سینڈ کی تھی. 1-2 دفعہ تو جنید اس ناہنجار گوگل نے غلط ٹرانسلیشن کر کے تو شرمندہ بھی کروایا. سو آپ کی اطلاع کے لیے مسٹر بمچک, جی میں سن رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاہ محمود کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ سعودی حکومت کے ساتھ تعلقات اسی نہج پہ استوار ہوں گے جیسے پہلے تھی. کیا بات. اور یہ میں ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا, مگر چونکہ حسب حال سے محبت اس قدر ہے کہ آپ کے شو میں بریک کر رہا ہوں. جی فرمائیے. کہ میں نے ذاتی طور پہ سعودی ولی عہد سے کہا کہ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی, پہلے ذرا تیل تے بھیجو. زبردست. انہوں نے سیمپل کے طور پہ 1 گیلن بھیج دیا. اچھا. مگر جب ہم نے کھول کے دیکھا تو وہ سرسوں کا تیل تھا. ہم نے پھر معذرتی رکے کے ساتھ وہ گیلن واپس بھیجا اور ان کو بتایا کہ تے ہو نسی سرتے بھی نہیں لاندے. شاہ جی نے وہ تیل واپس کیا کہ میں نے مٹی کا تیل کہا تھا, سرسوں کا نہیں کہا تھا. تو سعودی ولی عہد نے واپس وہی بھیج کے کہا جی تھوڑی مٹی پالو. مٹی مٹی دا تیل میں وزیر خارجہ وہاں کے کسی پنڈ دی رہن والی نانی ہوں.
भाई मिट्टी का तेल हमने क्या करना था, असली तेल यानी- जिसकी जरूरत होती है पाकिस्तान को, वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द दोबारा मिलना शुरू हो जाए। वाह जी वाह, चलो ये तो शुक्र। और आपको मालूम है जी। कि हमें तेल मिल जाए तो हम कहते हैं कि सऊदी अरब से ज्यादा बड़ा बना है। जी आपको तो तेल मिले तो आप कहते हैं ना सऊदी अरब साडा वड्डा भरा है। हमारा गौरी जिससे वेल मिले उसको कहता है साडा वड्डा भरा है। लो ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 100 ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ। वैसे शाह जी लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ भी पहली की तरह तल्लुकात होने जा रहे हैं। भाई लोग तो खुश हो रहे हैं, मगर लोगों को इसके पीछे होने वाली शबाना रोज काविशों का इल्म नहीं। शाह महमूद ने 2.5 साल सऊदी वली अहद को मुसलसल गुड मॉर्निंग और जुम्मा मुबारक के मैसेजेस भेजे, वाह शाह जी वाह। मगर 2.5 साल उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जी हो सकता है आप घबराहट में जुमा मुबारक के मैसेज इतवार वाले दिन कर रहे हो उनको। नहीं जुनैद, उनको सब मालूम है इतवारों का और जुम्मों का, मगर वो नाराज थे। अच्छा आखिरकार हमने महीना पहले एक लतीफा सेंड कर दिया, फिर निकली उनकी हंसी और उन्होंने फिर थम सेंड किया। अच्छा शादी वो लतीफा था क्या? वो कुछ यूं था कि एक शख्स अपनी बीवी से लड़के गली में मटर गश्त कर रहा था। इसको अपने एंकर ना समझिए, वो कोई और साहब थे। गली में मटर गश्त करते हुए उन्होंने गली में पड़ी हुई एक बोतल को गुस्से में ठोकर दे मारी। बोतल का ढक्कन खुल गया और उसमें से एक जिन बाहर आया। कहने लगा, क्या हुक्म है मेरे आका? उस शख्स ने कहा कि कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मेरी बीवी मेरी ताबेदार बन जाए। जिन दौड़ के वापस बोतल में घुसा और मुंह बाहर निकाल के कहने लगा, साहब इस दफा जरा ढक्कन टाइट करके बंद कीजिए। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ऐसा कोई ताजर आपने देखा कि जिसको कोरोना हुआ हो और उसने कोरोना के दौरान ये मन्नत मांगी हो या सेहतयाब हो के वापस आके अल्लाह ताला से ये अहद किया हो कि मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी छोड़ दूंगा, और उसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी छोड़ दी हो, उसने महंगा बेचना छोड़ दिया हो? अच्छा वैसे ना हमने अक्सर देखा है कि जब किसी बंदे पे कोई बहुत मुसीबत बन आती है, उसकी जान पे बन आती है और मौत के मुंह में से निकल के आता है जी, तो अक्सर हमने देखा है कि वो उसमें कोई ना कोई तब्दीली वाक़ई होती है और आमतौर पे वो मस्बत तब्दीली होती है। लेकिन ये जो कोरोना पेंडेमिक है, इसने तो पूरे ही दुनिया को एक मुसीबत में डाल दिया है ना, और लाखों लोग होंगे जो बाकायदा मौत का बोसा लेके वापस आए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है ना जी? जी और जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो मेरी इस बात को शायद ज़्यादा आसानी के साथ समझ सकते होंगे कि जब कोरोना किसी को होता है और उस दौरान उसकी फीलिंग्स जो हैं वो किस तरह ऊपर नीचे होती हैं, और उसका जो डिप्रेशन लेवल है वो कैसे ऊपर नीचे होता है। एक बात सुन के, फेसबुक पे कोई पोस्ट पढ़ के, किसी का कोई जुमला सुन के, किसी डॉक्टर की एडवाइस सुन के, कोई भी खबर सुन के, उसका जो हौसला है वो यूं जाता है ऊपर, यूं गिरता है नीचे, सेंसिटिव हो जाता है। फिर हल्की सी खांसी आती है तो वो खुद बखुद क्या से क्या अज्यूम कर लेता है। कोई उसको कहता है कि जनाब अचानक फेफड़े जो हैं वो जवाब दे जाते हैं। अगर इस तरह की खांसी आए, वो सोचते हो यार मुझे इस तरह की खांसी आई थी, ऐसे हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर से भी वापस आए हैं, ठीक है। लेकिन सवाल मेरा आज ये है कि जब लाखों लोगों को, हम चलें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि लाखों लोगों को कोरोना हुआ, ठीक है, और सेहतयाब भी हुए। उनमें से कई क्रिटिकल भी हुए होंगे, कई एसिम्प्टोमेटिक होंगे, कई फौरी तौर पे वापस आए। आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताएं कि क्या आपको ऐसा कोई बंदा नजर आया है कि जिसको कोरोना हुआ हो और वो कोरोना से पलट के जिंदगी की तरफ वापस आया हो तो उसकी जिंदगी बदल चुकी हो मस्बत अंदाज में?
میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا. یہ آنے والا ہے نا رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے, تو دیکھ لینا کیا رزلٹ نکلتا ہے. دیکھو نا, ہاں وہی بات کہ مطلب ایسا کوئی تاجر آپ نے دیکھا کہ جس کو کرونا ہوا ہو اور اس نے کرونا کے دوران یہ منت مانگی ہو یا صحت یاب ہو کہ واپس آ کے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہو کہ میں ذخیرہ اندوزی چھوڑ دوں گا, اور اس نے ذخیرہ اندوزی چھوڑ دی ہو, اس نے مہنگا بیچنا چھوڑ دیا ہو. کسی ایسے کو بندے کو کرونا ہوا ہو جو قبضہ گروپ ہو, اور اس نے اللہ سے عہد کیا ہو کہ یا اللہ میری جان بچا دے, تو یا اللہ میں واپس آ کے جو ہے پھر صحت یاب ہو کے پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضے بھی نہیں کروں گا, اور جو پہلے کیے ہوئے وہ بھی واپس کر دوں گا. وہی جو ایک سٹیج کی دنیا کا مشہور لطیفہ ہے کہ وہ بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ڈوبنے سے بچا لے, مجھے آج ڈوبنے سے بچا لے, تو یا اللہ میں تیرے نام کی دیکھ دوں گا. فرشتہ آتا ہے اس کو بچا لیتا ہے, تو وہ باہر نکلتے ہی کہتا ہے, وہ فرشتہ کہتا ہے چلو اب دیکھ دو. وہ کہتا ہے کون سی دیکھ؟ فرشتہ اس کو گچی سے پکڑتا ہے, دوبارہ پانی میں چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے نہیں 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 نہیں, میں نے تو یہ پوچھا تھا کون سی, نمکین یا میٹھی. تو بات یہ ہے کہ بڑی خوفناک پوزیشن ہے جی, بڑی خوفناک پوزیشن. پتھر دل ہو گئے ایمان سے. یہ رمضان کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے, کس طرح ہم لوگوں کی مجبوریاں خریدنے والی لوگ ہیں, کس طرح ہم دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک ہے, اس میں کھانا پینا یہ وہ اور کیا کیا چیزیں زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں, انہی کو ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے, انہی کو مہنگا بیچا بھی جاتا ہے. جبکہ اب تو گوروں نے, یہ کینیڈا میں نے اپنی آنکھوں سے, میں نے آپ کو بتایا تھا, دیکھا تھا ایک سٹور پہ لکھے ہوئے کہ مسلمانوں کے یہ رمضان المبارک کی تعظیم میں یہاں پہ ہم نے چیزیں سستی کی ہوئی. تو میرا مطلب ہے کہ گورے جو ہیں وہ مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہیلپ فل ہو جاتے ہیں, اور دیکھو تو یہاں پہ مجبوری سے فائدہ اٹھایا. ہم تو ذکر کر رہے ہیں نا کہ جن کو کرونا ہوا ان پر تو خیر جو ذہن میں آتی ہے بات, ان پر تو بہت زیادہ فطری طور پہ اثر ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنا تعلق واپس آ کے اللہ سے بھی جوڑتے اور اللہ کے بندوں سے بھی جوڑتے, جو زیادتیاں کی ہوئی ہیں, جو دوسروں کے دل دکھائے ہوئے ہیں, ان سے معافی تلافی کرتے. رمضان کی آمد ہے, اس موقع کو غنیمت جان کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے, اللہ کے بندوں سے معافی مانگتے. تو کتنا ہم نے اثر دیکھا. میں نے تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا. اچھا چلے چھوڑ دیں جن کو کرونا ہوا ہے, کرونا جن کو نہیں بھی ہوا, ان کے ارد گرد تو پچھلے کئی مہینوں سے موت کا یہ کھیل جاری ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ابھی تو وہ ٹھیک تھا, ہے اس کو ہو گیا, اچھا وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا, اچھا وہ فوت ہو گیا. سر انگلینڈ کا وزیر اعظم, ایک کیا وزیر اعظم, یہ کئی وزیر اعظم, کئی وزیر. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بیماری تگڑوں کی ہے, غریبوں کو تو ہو ہی نہیں رہی, یہ تو امیروں کو ہو رہی ہے. اور تگڑوں نے اس سے کیا سیکھا ہے, آپ کوئی بھی نیوز چینل لگا کے دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں ہم, کس طرح ہم بد اخلاق ہوئے ہیں, کس قدر ہم بلیک میلر بن گئے ہوئے ہیں. ہر طرف سے ہوتا ہے نا جی, نہیں جی فلانے ٹھیک نے. بہرحال اس سارے سچویشن میں جو لوگ بیچارے انسانوں کی خدمت کے لیے فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں, جیسے پولیس والے ہیں جو فرنٹ لائن پہ ہیں, بیچارے وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں, یہ ٹریفک والے, دوسرے پولیس والے, جو بھی فرنٹ لائن پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یار یہ پولیس کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا اب دیکھو نا ذرا, دہشت گردوں کو پکڑنا, ان کی جاسوسی کرنا, سارا ہی بڑا خطرناک مرحلہ ہے. جی بالکل. وہ بھی گھر بیٹھنے کی بجائے وہ بھی لڑ رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں نے 4 دہشت گرد پکڑے ہیں, جن سے بے شمار گرنیڈ اور پتہ نہیں کون کون سے وہ واقعے میں ملوث تھے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے راولپنڈی, انہوں نے یہ لوگ پکڑے ہیں, انتہائی خطرناک لوگ. سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, مگر جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں وہ قابل تحسین. میں تو ایک بات خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز اور جو پولیس والے اس کرائسس کے دوران اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں, خاص طور پہ ڈاکٹرز, ان کو شہید لکھا اور پکارا جائے. کیوں نہیں؟ اس کے لیے آپ کو کسی فتوے کی ضرورت ہے کہ وہ شہید ہیں؟ کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ان سے بڑا شہید کون ہو سکتا ہے, جن کو پتہ ہے کہ جس ہسپتال میں فرائض سر انجام دے رہا ہوں
وہاں پہ ہر طرف کرونا وائرس ہے اور کسی لمحے میں اس کا شکار ہو سکتا ہوں اور دھڑا دھڑ ڈاکٹرز ہو رہے ہیں. اگر وہ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں تو ان کو شہید کہتے ہوئے بھی ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے. کیوں؟ سمجھ ہی نہیں آ رہی. کئی جو درد دل رکھنے والے ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کس قدر مطلب دلیرانہ انداز میں انجام دے رہے ہیں. تو یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے انہوں نے ایک ٹیلی میڈیسن گروپ بنایا ہوا ہے. یعنی اس وقت میں ذاتی طور پہ درجنوں کرونا کے مریضوں کو جانتا ہوں جو بیچارے بے یار و مددگار چھوٹے شہروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا والی وارث نہیں ہے. یقین کرو. اور بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے کار کروا کے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. تو مجھے چند دن پہلے یہ پتا چلا کہ یہ ٹیلی میڈیسن ہے یہ باقاعدہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں اور صرف کرونا کے لیے نہیں ہے, وہ تمام امراض کے لیے ہے. اب کئی ایک معتبر نام ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے, تو ان کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر خالد گوندل, ان کی سربراہی میں یہ بنی ہوئی ہے. تو وہ سب کو وہ اکٹھا کرتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کو. آپ اپنا نام رجسٹر کروا دیں. اگر آپ کو ویڈیو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے وہ آپ کو سب کو ویڈیو کال کریں گے واٹس ایپ پہ, اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں. تو بجائے یہ کہ آپ چیسٹ کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کھانسی کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, بخار کے لیے کچھ کریں, تو وہ سارے جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں وہ اکٹھے ہو کے کوئی ایک وقت دن کا مقرر کر لیتے ہیں وہ, اور دن میں اس طرح وہ سینکڑوں مریضوں کی مدد کرتے ہیں. ڈاکٹر خالد گوندل صاحب بڑے نفیس نیک آدمی ہیں. اس دفعہ ان کو صدارت ایوارڈ بھی ملا. ان کو ملنا بھی چاہیے. اگر میں صدر پاکستان ہوتا تو میں 2 ایوارڈ دے دیتا ہوں, ایک مجھے اور ایک ان کو. یقین کرو کہ میں اپنے ایک دوست کے لیے ان کی یہ کاؤنسلنگ حاصل کر رہا تھا تو مجھے وہ سارے ڈاکٹر اس وقت بالکل ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے میں فرشتوں کی محفل میں بیٹھا ہوں. باقاعدہ وہ اس طرح کنسول کر رہے تھے ایک ایسا مریض جو بالکل موت کے منہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی وہ اس طرح مدد کر رہے تھے, اس طرح نسخہ لکھوا رہے تھے کہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں آپ یہ کریں اور یہ, اور کسی دوسرے ڈاکٹر کو وہ ڈینائی بھی نہیں کر رہے تھے اور فلاں کی دوائی غلط ہے جی فلاں کی دوائی, بلکہ بہت احسن طریقے سے. اور ایسی جو ٹیلی میڈیسن سروسز ہیں دیگر بھی کچھ ہاسپٹلز میں اداروں میں جیسے پیما پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن انہوں نے بھی شروع کی ہوئی ہے. یہ لوگ جی آپس میں ڈاکٹرز مل کے بڑا, یہ کنگ ایڈورڈ کے ہی ہیں پروفیسر ابرار سرجن ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں وہ بھی. وہ بتا رہے تھے کہ میں نے یہ کیا ہوا, جو میرا ڈاکٹر چھٹی کرتا ہے نا میں اس کو جرمانہ لیتا ہوں. میں نے کہا اس کا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ادھر ہی استعمال ہوتا ہے وارڈ میں ہی. دیکھو نا یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہر جگہ پہ اچھائیاں بڑی موجود ہیں. ایک طرف ڈاکٹر دیکھو اور ایک طرف ہم جیسے مریض دیکھو کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس مریض جاتا ہے, کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے علامتیں ہیں کرونا کی, تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی ٹیسٹ کرواؤ. کہتے ہیں ٹیسٹ کے تو پیسے نہیں ہیں میرے پاس. کہتے ہیں پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو مریض اٹھ کے وہ جو ڈاکٹر صاحب سے بغل گیر ہو جاتا ہے. 4 دن بعد فون کرتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیسٹ کرایا؟ ڈاکٹر کہتا ہے جی میں تو پازیٹیو ہو گیا ہوں. کہتا ہے پھر میں بھی پازیٹیو تھا. میرا ٹیسٹ آٹومیٹک ہی ہو گیا نا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ایک آپ کو بات بتا دوں, اتنا سا آپ خالص شہد چٹ لینا جی ساری زندگی گلا نہیں خراب ہو سکتا. تو بھائی آپ کا کیوں خراب ہے؟ او پتر میں بیچنا, میں چٹدا نہیں. ناظرین آپ نے اپنے گرد و پیش یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ 2 چیزوں کے ساتھ خالص کا لفظ ضرور لگا دیا جاتا ہے, ایک دودھ اور دوسرا شہد. حالانکہ یہی 2 چیزیں ہیں جس میں سب سے زیادہ ہمارے ہاں ملاوٹ کی جاتی ہے. آج حسب حال کے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک شہد فروش. جی السلام علیکم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جنید صاحب, اس ملک میں اگر کوئی قانون شنون نام کی کوئی چیز ہو نا تو یہ شہد والے جو ہے نا جی یہ 99% گرفتار ہو جائیں. یہ 2 نمبر شہد بیچتے ہیں جنید صاحب. تم کیا بیچتے ہو؟ اور ساتھ میرے جیسے ایماندار آدمیوں کو بھی بدنام کیا ہوا ہے. ہم جس سے پوچھتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ جی دنیا میں صرف میں ہی خالص شہد بیچتا ہوں, باقی سارے 2 نمبر بیچتے ہوں گے. چلو پھر جب سارے یہ کہتے ہیں تو پھر میں چلا جاتا ہوں گھر. چلا نہیں, تم قانون کی گرفت میں ہو اس وقت. او جناب مجھے تو یہ لے گئی اس لیے آیا ہے, پتہ ہے اس کو بھی یہ بچہ اپنا پتر ہے, بھتیجا لگتا ہے اپنا. اس کے والد صاحب بھی میرے سے شاید لیتے رہے. اور بھائی قانون کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. اچھا انہیں رشتہ دار نہیں میں بناتا, ایڈا نہ خوش ہو تو. میں تو ویسے بتا رہا ہوں کہ برا جیسا ہی تھا یار جو تھا میرا. جنید صاحب چھوڑو ان باتوں کو, ایک ہی آپ کو بات بتا دوں,
खालिद शहद की निशानी ये है कि वो सिर्फ मेरे से मिलता है। ले और खालिद शहद तो जिसके पास है जुनैद साहब, वो खुश नसीब आदमी है। और एक आपको बात बता दूं, इतना सा आप खालिद शहद चट लेना जी, सारी जिंदगी गला नहीं खराब हो सकता। तो भाई आपका क्यों खराब है? ओ पुत्र मैं बेचना, मैं चटदा नहीं। और बेटा दूसरी बात ये है कि सारी जिंदगी का ये तो मशहूर कहावत ने, दर्जी का अपना झग्गा पाटा ही होता है। की समझे हैं? जिन्हें होटल खोलिया वो आप जरा भुखा ही रहता ही। गल नहीं समझिया तू, बुला दा हुक्का सुक्का ही रहता है। दसदा नहीं यार, तू तो आप भुक्का पीने वाला आदमी है। ਮਸਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਖੀ ਨੇ। क्यों जी मेरिया मसालियां च अकबर बादशाह का नाम है। ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਥ ਗਿਆ ਨਾਲੋਂ। ਨਾ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਖਾਲਸ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਦਾ। कोई शा खालस नहीं लभदी ते तू एडा किवें हो गए? घर वाली हवा भरवाई है तेरे च। ओ भाई जरा ये आराम से बात जुनैद साहब है, साडी सोसाइटी खांदे पींदे रोंदे जे। करो। ये सबसे ज्यादा जो दो झूठ बोलते हैं, एक हर शहद के बारे में कह देते हैं छोटी मक्खी का शहद, और दूसरा हर शहद जो है वो बेरी का शहद। ओ जुनैद साहब मैं नहीं जे कदी गया छोटी मक्खी दा वड्डी मक्खी दा। मैं रब जानदा नहीं, मैं वड्डे छोटे दी तमीज नहीं करदा, मेरे लिए सब बराबर ने। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕभी ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕਾਦ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੇ ਮੱਖੀ। और इनको नहीं है तो फिर उसके पैसे ज्यादा क्यों लेते हो? बेरी का शहद 50% महंगा बिकता है। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸੀਰ। इसी तरह भाई शहद छोटी मक्खी का लहदा होता है, बड़ी मक्खी का लहदा होता है। बस अब तो छोटी मक्खी ने खुद गवाही दे दी है। मैं तेरे सदके जावा, छोटी मक्खी का नाम है लेना जी, मैं पता कहते ना जी मेरी छोटी अम्मी, मेरी बड़ी अम्मी। उधर गल पता की है, देखो ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के अंदर दो नंबरी बहुत ज्यादा है। खाने पीने की चीजें खास तौर पे अन्न खालस बहुत मिलती हैं। जी जी। मगर इसके साथ जुनैद साहब ये भी तो रोना है ना, जो खालस चीज बेचने वाले हैं वो भी साथ बदनाम हो गए हुए हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ, सारी जिंदगी जुनैद साहब सोचा शहद बेचे है, सोचा। एक मिनट ठहर जाओ, देखो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि खालिस शहद की तो डिमांड ही पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि खालिस शहद पैदा करने के लिए आपको फूलों की एक मुकर्ररा तादाद और मिकदार चाहिए, जो कभी भी इन लोगों के पास नहीं होती। ये फिर फूलों की बजाय शुगर सिरप का सहारा लेते हैं। शुगर सिरप से मक्खियां जो है वो शुगर सक करती हैं और जाके शहद बनाती हैं। मान जाओ ये बात। एक मिनट इतने सारे बैठे होना, बैठे रहना, पैरों की मिट्टी ना छड़ना, हुणे गल मुक जाती है। हुणे नतारा कर देना मैं, जुनैद साहब एक दिन माश की दाल खाओ, दूजे दिन माश की दाल खाओ, तीजे दिन माश की दाल खाओ, दूजा हफ्ता भी माश की दाल, महीना पूरा माश की दाल, साल हो गया माश की दाल। और चुको कसम, अकोगे नहीं। हुण मक्खियां नूं फुलां दा शहद ही चुसाई जाइए, मक्खियां दी भी डिश बदलनी चाहिए। और भाई देखो मेरी बात सुनो, मक्खी बेचारी शुगर सिरप पे भी उतनी बैठेगी और फूल पे भी। अभी यहाँ से हम मक्खी छोड़ देते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं जुल्फी को, ये तुम अगर शुगर सिरप हो तुम पे भी बैठेगी, और वो फूल है तो फूल पे भी बैठेगी। फूल कौन जी? आप फूल हो। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨਾ? नहीं जी नहीं जी, उस फूल ते बहाना जी, फिर मक्खी वड्डी भेजो। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे पाकिस्तान के बहुत मारूफ गुलकार शौकत अली साहब भी इस जहान फानी से रुखसत हो गए। बहुत प्यारे इंसान। साथियों, मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन। सारी कौम को जगाने वाले हमारे पाकिस्तान के बहुत मारूफ गुलकार शौकत अली साहब भी इस जहान फानी से रुखसत हो गए। बहुत प्यारे इंसान। हम हर बंदे के लिए ये कहते हैं, मगर जुनैद बाखुदा बड़ा प्यारा इंसान,
بہت آپ محبت اکثر ذکر کرتے تھے ان کا، بہت انتہائی محبت کے ساتھ۔ محبت کرنے والی شخصیت، اور اتنی خدمات ہیں شوکت علی صاحب کی جی پاکستان کے لیے، مطلب وہ سیف الملوک گائی ہے تو وہ کمال گائی ہے، وہ سیف الملوک صرف انہی کے منہ سے لوگ سننا چاہتے ہیں، بالکل صحیح. آیا ہے ان کے بھائی نے، عنایت صاحب نے، مگر یہ بھی چھلا بڑا پیارا گاتے تھے، جی. مطلب صحیح پنجاب کی آواز، اور ان کو لقب بھی ملا وائس آف پنجاب. جی یہ شوکت علی صاحب 1944 میں گجرات کے علاقے ملکوال میں پیدا ہوئے تھے جی ایک فنکار گھرانے میں پیدا ہوئے. گلوکاری کا آغاز انہوں نے 1960 کی دہائی میں فلمی نغمے سے کیا تھا، فلمی نغمہ گایا پہلے، جی جی مگر 1976 میں پھر انہیں وائس آف پنجاب کا ایوارڈ دیا گیا. اچھا 1982 میں دلی میں منعقد ہونے والے ایک ایشین گیمز میں انہوں نے اپنی پرفارمنس کی. جی ان کی وجہ شہرت جو ہے نا جی، وہ صوفیانہ کلام، سیف الملوک، لوک گیت، دوسری جانب ملی نغمے، کمال کمال، ایسا ایسا اچھا نغمہ گایا کہ لوگوں کو آج بھی جب سننے کو ملتا ہے تو جذبات جو ہیں وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ہاں پھر 1990 میں انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی ملا. جی پھر 2013 میں انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر نے انہیں پرائیڈ آف پنجاب کا ایوارڈ دیا. واہ سی ایم ایس میں داخل تھے بیچارے، اور جگر کے عارضہ میں مبتلا تھے. جی. سندھ حکومت نے بھی ادھر بلا کے ان کو ٹریٹمنٹ دینا چاہا. پھر چیف آف آرمی سٹاف کے حکم پہ انہیں یہاں لاہور سی ایم ایچ داخل کیا گیا. پھر گھر چلے گئے، پھر اب داخل تھے. بالکل آخر جانا ہی ہے، آخر جانا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنت الفردوس میں. پھر ہمارے شوز نہیں تھے، کمل نصیر صاحبہ چلی گئی. ہاں جی ہائے ہائے ہائے، پہلی دفعہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے، اب آپ کمل نصیر کی آواز میں خبریں سنیں. ہائے 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 ہائے. ٹیلی ویژن کی پہلی آواز جیسے مردانہ آواز طارق عزیز صاحب کی تھی، اسی طرح جو فیمیل آواز تھی وہ کمل نصیر صاحبہ کی تھی. جی پھر بہت سے لوگ جانتے ہیں اور کئیوں کو نہیں پتا کہ یہ ایک ریڈیو پاکستان کی بڑی محترم اور استاد آواز تھی مونی حمید صاحبہ. جی یہ کمل نصیر صاحبہ ان کی بیٹی تھی. ہاں ہاں، اس لیے انہوں نے پالنے میں ہی آواز کا جادو سیکھ لیا. واہ واہ. پھر 3 سال پہلے یہ ہمارے حسب آل شو میں بھی تشریف لائی ہاں تھی، جی ہاں جی اور بڑی پیاری گفتگو انہوں نے کی تھی. کبھی خان صاحب تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمارے سر پہ سلامت رکھے. وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ہیرو ہیں. طارق عزیز صاحب بھی تھے، وہ ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر ہیں. جی تو یہ تینوں شخصیات ہمارے شو میں تشریف لائی تھی. جی. پھر حسینہ معین چلی گئی. ہائے 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 ہائے. ہائے. پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے کو حسن بخشنے والی حسینہ معین چلی گئی. اتنی پیاری خاتون، اتنی بڑی آرٹسٹ، اوئے ہوئے 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 ہوئے. اس طرح کا ڈرامہ لکھا کہ پاکستانی ڈرامے کی ایک علیحدہ پہچان بن گئی. جی لوگ مثالیں دینے لگ گئے، لوگ یاد کرنے لگ گئے. ہمسایہ ملک میں، پوری دنیا کے اندر پاکستان کے ٹیلی ویژن کے ڈرامے کو سراہنے لگ گئے. جی اور اس میں بہت بڑا ہاتھ حسینہ معین صاحبہ کا. جی بہت بہت بڑے ڈرامے حسینہ معین صاحبہ کے 7 میں. اس ڈرامے کی پھر کاپی کی تھی انڈیا نے، سیریل بنائی تھی جس کا نام تھا کچھ تو لوگ کہیں گے. ہاں جی ڈراموں کے علاوہ حسینہ معین صاحبہ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بڑی کامیاب فلمیں لکھی ہوئی ہیں. عثمان پیرزادہ، سمینہ پیرزادہ صاحبہ کی فلم نزدیکیاں سپر ہٹ ہوئی تھی. پھر جاوید شیخ صاحب کی فلم کہیں پیار نہ ہو جائے، وہ بھی ان کی لکھی ہوئی تھی، بڑی کامیاب فلم تھی. ہاں جی اور مستنصر حسین تارڑ صاحب نے حسینہ معین صاحبہ کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے، اس کی ایک لائن آپ کو صرف سنا دوں. جی جی تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ حسینہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ایک بے مثل رنگین پرندے کی مانند کوکتی رہیں گی، بہار کے گیت سناتی رہیں گی. اتنا مطلب بڑے بڑے جو خود دانشور لوگ ہیں نا جی، وہ بھی ان کی تحریر کے، ان کے ڈراموں کے مداح تھے.
اپنی عمر کے آخری حصے میں مرحومہ جو ہے وہ اسی بات پہ کڑتی رہیں کہ یہ آج کل ڈرامے کے نام پہ ہو کیا رہا ہے، جس طرح رشتوں کی تزلیل ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے دکھایا جا رہا ہے، اتنا کڑتی تھی اس میں بات تمہیں پہ کیا بیچاری۔ بتاؤں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس جو کراچی آرٹس کونسل نے کروائی تھی، مجھے بھی وہاں پہ جانا ہوا نصیب، وہاں پہ مجھے ملی اور اتنے اداس چہرے سے، اتنی اداس آنکھوں سے مجھے کہتی ہیں کہ سہیل اب ڈرامہ ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے، یہ کہو جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ حسینہ معین صاحبہ کو بھی اور کمل نصیر صاحبہ کو بھی، شوکت صاحب کو بھی جنت الفردوس میں بڑا ہی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اسپہ حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ بات بات پہ اترانے والا یہ حضرت انسان کتنا کمزور ہے، اپنی زندگی کا پہلا غسل بھی نہیں لے سکتا اور آخری بھی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔